ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورہ القاریہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب سورہ القاریہ، قاریہ مطلب کھڑکھڑانے والی ہے نا۔ پوری ملا کے اس میں کتنی آیتیں؟ 11 آیتیں ہیں، تو اس میں سے پہلے آدھی لیں گے ہم لوگ 6 آیتیں، پھر 5 آیتیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ یہ ساری آیتیں لیے اور باقی کا بھی پڑھ لیتی ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ٹھیک ہے، یہ پوری 11 آیتیں۔ اب اس کا پہلا میں ورڈ ٹو ورڈ سمجھاؤں گی اور پھر اس کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کر کے کہ سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھو، القاریہ، قاریہ مطلب کھڑکھڑانے والا، قاریہ آئین ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو کھڑکھڑانے والی۔ اب یہ نا اما پارا میں جو ہے نا، اما پارا میں زیادہ تر قیامت اور آخرت کے بارے میں سورہ ہے یہ ساری، ٹھیک ہے؟ قیامت کے بارے میں ہے اور آخرت کے بارے میں اما پارا میں سورہ جتنی ہے وہ۔ اب القاریہ مطلب کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما اور کیا، ادراک تم سمجھے، مل قاریہ کیا ہے قاریہ؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم جس دن ہوں گے لوگ، الناس مطلب لوگ، کالفراش پروانے کی طرح، منفوش بکھرے ہوئے، ہے نا؟ جس دن جو ہے کھڑکھڑانے والا دن، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والا دن، ہے نا؟ اور اس دن جو کیا ہوں گے، لوگ سارے بکھرے ہوئے ہوں گے پروانوں کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ مَنفُوشٍ، ہے نا؟ وہ تکون اور ہوں گے، جبال مطلب پہاڑ، جبالو کالعہن رنگین اون کی مانند دھنے ہوئے، منفوش مطلب دھنکی ہوئے، یعنی کیسا یہ ہو جاتا نا، کیسا ہم اس کو دھن دیتے جیسے کپاس کو، یا اس کو دھن کے کیسا روئی کے گولے بن کے اڑنے لگتے، اس طرح سے پہاڑ کا حال ہوگا جیسے وہ ان کے یہ دھنے ہوئے ہوتے نا، اس طرح سے۔ تو اس دن کیا ہوگا کہ انسان پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، پہاڑ جو جبالو مطلب پہاڑ دھنکی کی طرح یہ ہوں گے، جیسے ہم دھن دیتے نا اس کو اون کو یا کپاس کو، اس طرح سے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا پس، من جو، ثقلت بھاری ہوئے، موازینہ جن کے وزن، فہو فی عیشۃ راضیہ تو وہ کیا ہوگا، اپنی مرضی کی زندگی جیے گا۔ اب دیکھو، فاما پس جو، من ثقلت جو، ثقلت یعنی بھاری ہوئے، میزان، میزان کا کہ نامہ اعمال۔ دیکھیں ہم سوچتے نا کہ من گھڑت باتیں ہیں، کس نے دیکھا انسان کو مر کے مٹی ہونا ہے؟ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا وزن کا پلڑا بھاری ہوا تو پھر تو وہ اچھی زندگی، اب فہوا پھر وہ، پس یا سو وہ، فی ہوگا کہ اس میں عیشت راضیہ، عیشت یعنی عیش و آرام میں، راضیہ یعنی جو اس کو راضی کر دے، یعنی ایسی پسندیدہ زندگی جیے گا وہ، یعنی جنت۔ وَأَمَّا اور جو، من خفت جو، خفت مطلب ہلکے، میزان جس کی میزان ہلکی ہو گئی نیکیوں کی، تو وہ کیا ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وہ ڈال دیا جائے گا، فَأُمُّهُ تو اس کا ٹھکانہ، حاویہ اب بتائیں گے کیا ہے حاویہ۔ وما اور کیا، ادراک تم سمجھے، ما حاویہ کیا ہے حاویہ، نارن حامیہ، نارن یعنی آگ، حامیہ دہکتی ہوئی، اللہ اکبر۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ہے کہ کھڑکھڑا دینے والی، یعنی قیامت سے مراد ہوں گی، اس دن سب بکھرے ہوئے ہوں گے لوگ، اور اس دن جو پہاڑ بھی، جبل بھی جو اڑ رہے ہوں گے، جیسے دھن اڑتی نا، دھن کی ایسا یہ ہو کے ریزہ کے وجہ سے اڑ رہے ہوں گے پہاڑ بھی، اور جو ہے اس وقت جس کی میزان میں، نیکیوں کی میزان بھاری ہوئی ہے نا، اس کا ثقلت مطلب بھاری، وزنی ہوئی نیکیوں کی میزان، تو وہ تو اپنی من چاہی زندگی جیے گا، مطلب وہ تو پھر کامیاب ہو گیا، اس کو جنت کا فیصلہ مل جائے گا۔ لیکن اگر خفت
یعنی ہلکی ہو گئی میزان نیکیوں کی تو وہ کائے میں ڈال دیا جائے گا؟ ہاویہ میں۔ کیا ہے ہاویہ؟ دہکتی ہوئی آگ۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہ پس منظر کہ آخرت میں کیا ہوگا کہ میزان لگیں گی نہ جب، تو نیکیوں کی میزان جس کی جو ہے بڑھ جائے گی کہ ہاں بھائی پلہ بھاری ہو گیا میزان میں نیکیوں کا، تو وہ من چاہی زندگی جیے گا، یعنی اس کے لیے پھر جنت ہے۔ اور جو خفت، اگر اس کی یہ خفی ہم بولتے نا چھوٹا، تو اگر اس کے کم پڑ گئے نیکیاں اس کی اور میزان میں کمی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ وہ ایک گڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ گڑے میں کیا ہوگی؟ دہکتی ہوئی آگ۔ یعنی وہ یا تمہاری قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑا ہے نا؟ تو اگر میزان میں تمہاری نیکیاں جو تلی خفت اگر کم پڑ گئی میزان میں تو اور ثقلت بڑھ گئی میزان میں نیکیاں، تو پھر تو اچھی زندگی جیو گے، من چاہی زندگی جیو گے۔ جنت میں تو وہی نا، من چاہی زندگی، میوے کھائیں گے اور یہ سب۔ اور اگر جو میزان میں خفت کم پڑ گئی، خفی ہو گئے، کم پڑ گئی نیکیاں، تب تو ہے نا تم ہاویہ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اب ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے نا، بس یہ ہے اس کا۔ اب دیکھو بار بار ریپیٹ ورڈز آتے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے نا، وما دروکا کیا سمجھے ہے نا، وما اور کیا، وہ مطلب اور، اسی لیے میں ورڈ ٹو ورڈ سکھاتی ہوں تاکہ تمہارے پڑھنے میں پھر ورڈ سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو آخرت کے بارے میں ہے کھڑکھڑا دینے والی، اور کیا ہے کھڑکھڑانا؟ کیا ہے وہ جو پیش آئے گا؟ تو اس دن لوگ دھن کے ایسے ہوں گے، پروانے کی طرح بکھرے ہوں گے، اور جو ہے وہ پہاڑ جو وہ دھنے ہوئے روئی کی طرح اڑ رہیں گے، اس طرح سے پہاڑ ہوئیں گے، اور میزان لگیں گی، اور میزان میں جس کی نیکیاں ثقلت بڑھ گئی میزان میں نیکیاں، تب تو وہ من چاہی زندگی جیے گا۔ اور اگر خفت کم پڑ گئی نیکیاں اور پلڑا کم پڑ چھوٹ یہ ہو گیا، تو پھر اس کو تو گڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ کون سا گڑا؟ آگ کا گڑگڑا، ہاویہ۔ ہاویہ کیا ہے؟ کہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔